ماں باپ گھر میں موجود ہیں اور ان کی خدمت سے اللہ نے آپ کو محروم کر دیا ہے۔ مسجد قریب ہے، کان میں اذان کی آواز بھی جاتی ہے، لیکن آپ کے قدم اٹھ کر مسجد میں نہیں آتے، اللہ نے آپ کو محروم رکھا ہے۔ گھر میں قرآن موجود ہے، آپ کو پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن آپ کو ایک ہفتہ گزرتا ہے، ایک مہینہ گزرتا ہے، ایک سال گزر جاتا ہے، ایک لفظ قرآن کی تلاوت کرنے کی آپ کو توفیق نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، نہیں، اللہ نے اتنی آپ سے ناراضگی کر لی ہے کہ آپ کی زبان سے اپنے مبارک کلام کے ایک لفظ کی تلاوت کی توفیق تک چھین لی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو غیر محسوس سزائیں مل رہی ہوتی ہیں اور اس کا انسان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک شاگرد نے کسی استاد محترم سے کہا کہ ہم کثرت کے ساتھ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ ہمیں کوئی سزا نہیں دیتا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سزا تو دیتا ہے لیکن غیر محسوس سزا دیتا ہے کہ جس کو سزا یافتہ سزا بھی نہیں سمجھتا۔ یہ سزا کی سب سے بدترین صورت ہے کہ آپ کو سزا مل بھی رہی ہو اور آپ اس کو سزا سمجھ نہ رہے ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کہاں دیا جائے گا اس کا ذکر نہیں ہے، تو گویا اشارہ ہو رہا ہے کہ عدل و انصاف حشر پر ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو وہ سزا انتہائی خطرناک ہے کہ جو انسان کو مل رہی ہو لیکن وہ اس کو سزا ہی نہ سمجھ رہا ہو۔ ہمارے ہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، پیسے کی کمی آ جائے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، نوکری چھوٹ جائے، تو اس کو کچھ لوگ سزا سمجھتے ہیں۔ تو سزا صرف یہ نہیں بلکہ سزا کی غیر محسوس شکلیں بھی ہیں جن کو اگر انسان سمجھ لے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا بن سکتا ہے۔ غیر محسوس سزاؤں کی ایک شکل دعا کی توفیق سے محرومی ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ میں تو اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، مجھے تو اللہ نے کوئی سزا نہیں دی۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا مانگتے ہو دعا اللہ سے؟ اس نے کہا یہ دعا تو نہیں مانگتا۔ تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے، جھولی پھیلانے اور دعا مانگنے سے محروم کر دیا، اس سے بڑی اور سزا کیا ہوگی؟ یہ بھی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق چھین لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ کا کوئی نافرمان بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اقضوا حاجت عبدی، میرے اس بندے کی حاجت کو جلدی پورا کر دو، فإنی ابغضہ وابغض صوتہ، مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا، اس کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور جب اللہ کا کوئی فرمانبردار بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے امسکوا حاجت عبدی، اور روک لو میرے بندے کی حاجت کو، فإنی احبہ واحب صوتہ، مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے اور اس کی آواز بھی اچھی لگتی ہے۔ تو دعا ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ان مصیبتوں میں بھی کام آ جاتی ہے جو اتر چکی ہوں اور ان چیزوں میں بھی کام آ جاتی ہے جو ابھی اتری نہ ہو۔ آپ نے دعا مانگی اور اوپر سے کوئی مصیبت، بیماری، پریشانی، تکلیف، ایکسیڈنٹ، حادثہ، کوئی مال روزگار کی کمی آ رہی تھی، آپ کی دعا چلی گئی تو اس دعا نے اس آنے والی مصیبت کو ٹال دیا، اس کے آگے روک لگا دی۔ تو اس لیے دعا اللہ کی بارگاہ سے مانگنا بہت بڑی سعادت ہے اور اس سے محرومی بہت بڑی بدبختی اور شقاوت ہے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا نمازی نماز پڑھ کر 1-1.5 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور چہرے پر پھیرا اور یہ جا وہ جا، چند منٹ بیٹھ کر بھی اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق نمازی کو نہیں مل رہی، اور وہ سمجھ رہا ہے تو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، فرائض تو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ نے تم سے دعا کی توفیق چھین لی ہے تو یہ بھی تمہیں سزا مل رہی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ احملوا حوائجکم علی المکتوبات، اپنی ضرورتوں کو فرض نمازوں کے بعد کے لیے اٹھا رکھو، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے مقامات بتائے گئے۔ اس کے باوجود اگر کوئی دعا سے محروم ہے
تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں مانگتا، اللہ مانگنے کے لیے اسے ہاتھ اٹھانے ہی نہیں دیتا، اللہ اس کو عطا کرنا ہی نہیں چاہتا. جس کو اللہ عطا کرنا چاہتا ہے اس کے ہاتھ بھی اپنے آگے اٹھوا دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ کیا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. تو کوئی دعا سے محروم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی بارگاہ خداوندی میں ہاتھ تک نہیں اٹھا سکتا. کتنے ہیں ہم میں سے جو 5 منٹ بیٹھ کر دعا کر سکتے ہوں؟ گھنٹوں موبائل پر لگانے والے، 8 10 گھنٹے، 24 72 گھنٹے موبائل پر خرچ کرنے والے لوگ 5 منٹ دعا کے لیے توفیق نہیں پاتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگ رہے. تو گھنٹوں دعائیں مانگنا، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، ضروریات پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگتے رہنا. چھوٹی سے چھوٹی حاجت سے لے کر بڑی سے بڑی حاجت اور ضرورت تک اللہ سے مانگنا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کا تسمہ بھی گر جاتا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. حالانکہ ایک بچے کو بھی معلوم ہے جوتے کا تسمہ موچی سے ملتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے مانگ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک 24 گھنٹے کے قدم قدم کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی بھی ہیں، امت کو سکھائی اور بتائی بھی ہیں. اٹھنے کی دعا، ہاتھ دھونے کی دعا، وضو کرنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، راستے میں آنے جانے والوں کو ملنے والوں کو دعا، دن بھر کام کاج کرنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا اور جاگنے کی دعا. ایک ایک قدم پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں امت کو سکھائی ہیں اور آج ہم ان دعاؤں سے محروم ہیں. اور پھر بھی گھمنڈ یہ ہے، گمان یہ ہے کہ ہم خود ہی دعائیں نہیں مانگتے. نہیں میرے عزیز، اللہ نے آپ سے دعا کی توفیق چھین لی ہے. آپ اللہ کی غیر محسوس سزا کی پکڑ میں ہیں. اس لیے کوئی دعا کی توفیق پا رہا ہو تو سمجھ لے کہ اللہ کی عنایت اس کی طرف متوجہ ہے، اور اگر کوئی دعا سے محروم ہو تو سمجھ لے کہ اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آیا ہوا ہے. لہذا نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کے بعد اور دن بھر مختلف اوقات میں اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، اور مستقل وقت فارغ کر کے، جس طرح ہم کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، دوستوں کو ملنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، گپ شپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس طرح دعا کے لیے بھی روزانہ کی بنیاد پر وقت نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ. وہ غیر محسوس سزائیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتی ہیں، ان میں سے ایک نیکی کی توفیق سے محرومی بھی ہے. نیکی کی توفیق سے، توفیق کی تعریف کیا ہے؟ توجیہ الخیر نحو الاسباب المطلوب، کہ جو آپ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اسباب اللہ عطا فرما دے. نماز کا وقت ہو گیا، پانی موجود ہے، اذان کی آواز آپ کے کان میں آ گئی، اور اس کے بعد اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ توفیق کی کمی نہیں بلکہ یہ سستی ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق ہی چھین لے نیک اعمال کی. قرآن پاک میں وما توفیقی الا باللہ، توفیق اللہ کی قوت کے بغیر نہیں ہے. وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اسے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی میننگ ہے کہ لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ، گناہ سے بچانے والی ذات اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور نیکی کی توفیق عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو نیکی کی توفیق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر آپ کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی، اسباب متوجہ نہیں ہیں، نماز کی توفیق نہیں مل رہی، ذکر کی توفیق نہیں مل رہی، تلاوت قرآن کی توفیق نہیں مل رہی، سخاوت کی توفیق نہیں مل رہی، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کی غیر محسوس سزا کی پکڑ میں آ چکے ہیں. اللہ نے آپ سے نیکی کی توفیق چھین لی. حدیث میں آتا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا،
اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے استعملہ تو اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ کہا وَفَّقَهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، اللہ اس کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو گویا نیک اعمال کی توفیق اللہ کی عنایت ہے، اور نیک اعمال کی توفیق سے محرومی اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے غیر محسوس انداز میں آپ پر جاری ہونے والی سزا ہے جس کو آپ محسوس ہی نہیں کر رہے۔ ماں باپ گھر میں موجود ہیں، ان کی نیک دعاؤں کو حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ ماں باپ گھر میں موجود ہیں اور ان کی خدمت سے اللہ نے آپ کو محروم کر دیا ہے۔ مسجد قریب ہے، کان میں اذان کی آواز بھی جاتی ہے، لیکن آپ کے قدم اٹھ کر مسجد میں نہیں آتے، اللہ نے آپ کو محروم رکھا ہے۔ گھر میں قرآن موجود ہے، آپ کو پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن آپ کو ایک ہفتہ گزرتا ہے، ایک مہینہ گزرتا ہے، ایک سال گزر جاتا ہے، ایک لفظ قرآن کی تلاوت کرنے کی آپ کو توفیق نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، نہیں، اللہ نے اتنی آپ سے ناراضگی کر لی ہے کہ آپ کی زبان سے اپنے مبارک کلام کے ایک لفظ کی تلاوت کی توفیق تک چھین لی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی مرضی سے تلاوت نہیں کر رہے، آپ بہت مصروف ہیں اس وجہ سے تلاوت نہیں کر رہے۔ نہیں حضور، مصروفیت آپ کو تلاوت سے نہیں محروم کیے ہوئے، آپ کو اللہ کی غیر محسوس پکڑ تلاوت قرآن سے محروم کیے بیٹھی۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کا دن اللہ کے قرآن کی تلاوت کے بغیر گزر جائے؟ وہ دن کیا دن ہے کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کے بغیر گزرے؟ وہ رات کیا رات ہے جس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ ہو سکے؟ تو نیکی کی توفیق سے محروم ہونا، مجلس ذکر کی پوسٹ آپ تک پہنچ گئی، اطلاع آپ کو آ گئی، دعوت اور فون باقاعدہ آپ کو چلا گیا، اللہ یہی کروا سکتے تھے، اب زبردستی پکڑ کر تو نہیں لانا۔ اور پھر اگر آپ نہیں پہنچتے مجلس ذکر میں، دین کی دعوت میں، نیک عمل میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کا یہاں آنا قبول نہیں کیا، ورنہ آپ ضرور یہاں آتے۔ تو گناہ کی غیر محسوس سزا ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق انسان سے چھین لے۔ ایک غیر محسوس سزا کی صورت یہ ہے کہ اللہ انسان کے دل کو سخت کر دے۔ جیسے کلر والی زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر بارش برستی ہے لیکن فصل پیدا نہیں ہوتی کیونکہ زمین ہی کلر والی ہے۔ تو اس طرح بہت سے لوگ آ کر بیان سنتے ہیں، نیک مجلس میں آ کر اللہ کا ذکر کر جاتے ہیں، لیکن دل پر اثر کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دل پتھر بن چکا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو سخت ہو گئے کہ اللہ کے ذکر تک سے محروم ہو گئے۔ تو سخت دل جب ہو جاتا ہے تو اس کو مسجد میں ٹھہرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بیان تھوڑا سا لمبا ہو جائے، وہ بیچارہ اندر کروٹیں بدلتا رہتا ہے، پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے، آج تو بیان لمبا ہو گیا، آج تو ذکر لمبا ہو گیا۔ تو یہ دل کی سختی کی دلیل ہے کہ اسے ذکر کی مجلس میں بھی بے قراری ہے، اللہ کے گھر میں آ کر بھی وہ بے چین ہے۔ جو لوگ سمندر کے پاس رہ کر رہیں پیاسے، ایک ابر کا ٹکڑا انہیں کیا دے گا دلاسے۔ جو اللہ کے گھر میں آ کر، مجلس ذکر میں آ کر، نیک مجلس اور بیان میں آ کر بھی بے چینی، بے قراری اپنے اندر پائیں، تو وہ سمجھ جائیں کہ اللہ غیر محسوس سزا ہمیں دے چکا ہے، ہم اللہ کی کسی غیر محسوس سزا کی پکڑ میں، اس لیے اللہ نے ہمارے دل کو کیا کر دیا؟ سخت کر دیا۔ سخت دل پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، پتھر پہ پانی پڑتا ہے اور اتر جاتا ہے۔ الٹا برتن ہو تو اس کے اوپر بارش 72 گھنٹے برستی رہے، 72 مہینے برستی رہے، 72 سال برستی رہے، کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، برتن ہی الٹا ہے۔ اور اگر برتن سیدھا ہو تو ایک قطرہ بھی گرے گا تو اندر جائے گا۔ اس طرح اگر دل کا برتن بیان کے دوران سیدھا ہو، ذکر کے دوران دل کا برتن سیدھا ہو، ایک مرتبہ بھی اللہ کے ذکر کی ضرب لگے گی اللہ، وہ بھی دل پر اثر کرے گی۔ اور اگر دل کا برتن الٹا ہے تو
انسان مجلس ذکر میں آ کر بھی خالی جا رہا ہو، اگر دل کا برتن سیدھا ہو تو کوئی بیان میں ایک بات انسان کی پوری زندگی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کوئی ایک جملہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، پہاڑ کے درمیان سے اپنے ڈاکوؤں کی گینگ کے ساتھ گزر رہے تھے کہ وہاں سے آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں وہ وقت آ چکا، اور اپنے ڈاکو ساتھیوں کو کہا کہ میں تو توبہ طائب ہو رہا ہوں، تمہاری مرضی آ جاؤ، تمہاری مرضی ڈاکہ زنی والی زندگی پہ رہو۔ انہوں نے کہا ہم یاران دوزخ، ہم یاران جنت، اگر دوزخ کے راستے پر آپ کے ساتھی تھے تو جنت کے راستے پر بھی آپ کے ساتھی بنے گے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار، اولیاء کا سردار بن کر دنیا سے رخصت ہوا۔ ایک لفظ سنا، زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے کہ لوگوں میرا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ لیکن قرآن پاک کی صرف 5 آیات سنی، دل کی ساری سختی ختم ہو گئی اور ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا اور پکے ہوئے پھل کی طرح اسلام کی جھولی میں آ گرے۔ تو دل کی سختی کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی طرف سے سزا کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام تو ایسے اثر لیتے تھے یکدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء، دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان کے برابر ہے۔ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینکی اور کہا یہ کھجوریں کھانے تک کی زندگی بھی لمبی ہے، پھینکی اور فقاتل وقتل ودخل الجنہ، گئے لڑائی کی، شہید ہوئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ تو بیان توجہ سے سننا یہ بھی اللہ کی طرف سے عنایت ہے، بیان میں بیٹھ کر بھی بیان کی طرف توجہ نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ یہاں پہنچ کر بھی یہ محروم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ دعا کرے اللہ مجھے ان 70,000 میں بنا دے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بیان توجہ سے سنتے ہیں تو اثر بھی ہوتا ہے۔ تو ہم جنت پروف ہو گئے، دوزخ پروف ہو گئے۔ انہوں نے جنت کا سنا تو فوراً ہی کھجوریں پھینکی اور کہا انہا لحیات طویلہ، یہ تو لمبی زندگی ہے۔ کھجوریں کھانے میں کتنا ٹائم لگنا تھا، وہ پھینکی، کہا یہ لمبی زندگی ہے، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں جلدی، میں تو جنت میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ پھینکی، شہید ہوئے اور سیدھے جنت میں چلے گئے۔ ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو بیان کیا، دوزخ کیسی ہوگی، اس میں کیسے خطرناک عذاب ہوں گے، کیسی اس کی آگ ہوگی، کیسے وہاں خطرناک قسم کے کھانے ہوں گے جو انسان کے جسم کو چیرتے ہوئے چلے جائیں گے، اور کیسے کھولتے ہوئے پانی ہوں گے کہ جو انسان کی ہڈیوں اور اس کی رگوں کو پگھلاتے ہوئے چلے جائیں گے، اور کیسی وہ آگ ہوگی کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ 1 منٹ میں 70,000 مرتبہ انسان کے جسم کی کھال جلے گی، نہیں بنے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دوزخ کی حالات کو بیان کر رہے تھے۔ فشاہی کا شاہ قطن، تو ایک صحابی نے چیخ ماری اور مر گئے۔ آپ نے فرمایا اخرج نفس صاحبکم الخوف من النار، جہنم کے خوف نے تمہارے ساتھی کی جان نکالی۔ ایک اور صاحب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بیان کیا، جنت ایسی ہوگی، اس میں ایسی نہریں، اس میں ایسے اللہ کے دیدار ہوں گے، بیان کیا جنت کی نعمتوں کو۔ تو ایک صاحب فشاہی کا شاکتن، ان کی بھی چیخ نکلی، فخرجت نفس، ان کی جان بھی چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا اخرج نفس صاحبکم الشوق الی الجنہ، جنت کے شوق نے تمہارے ساتھی کی جان لے۔ تو اب ہمارے دل ہو گئے سخت، جنت پروف دوزخ پروف، جتنا مرضی کوئی جنت کے شوق دلا لے، اس کی نعمتوں کو بیان کر لے، کوئی شوق پیدا ہی نہیں ہونا، کیونکہ دل میں شوق تو جنت کے نہیں، دنیا کی عورتوں کے، جنت کی نعمتوں کے نہیں، دنیا کی نعمتوں کے۔ جتنا مرضی کوئی دوزخ سے ڈرا لے اثر نہیں ہوتا۔ تو دوزخ پروف اور جنت پروف بن گئے۔ جیسے واٹر پروف گھڑیاں آتی ہیں، واٹر پروف گھڑیاں، واٹر پروف جرابیں،
ایسے ہی ہم جنت پروف اور جہنم پروف ہو گئے۔ کیوں؟ دل سخت ہو جائے تو انسان جہنم پروف ہو جاتا ہے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اتنا تکلف بھی کیوں کرنا، یہ بھی تو محنت ہے نا، پہلے سننا پھر اس کو ٹھہرا کر پھر آگے دوسرے کان سے نکالنا، سنو ہی نہیں تاکہ نکالنے کی تکلیف ہی نہ کرنی پڑے۔ تو اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا کیا ہے کہ انسان کس سے محروم ہو جائے؟ دل سخت ہو جائے، اور دل کی سختی کی وجہ سے انسان عبادات کی توفیق سے محروم ہو جائے۔ اور اللہ کی غیر محسوس سزاؤں میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تہجد کی توفیق سے محروم کر دے۔ تہجد میں نور ہے، تہجد میں روشنی ہے، تہجد اللہ کے نیک بندوں کی پسندیدہ ترین عبادت ہے۔ تہجد اللہ کے ساتھ تنہائی میں عرش الہی پر انسان کو پہنچانے والی عبادت ہے، لیکن انسان تہجد کی توفیق سے محروم ہو جائے، ساری رات موبائل کی سکرین پر بیٹھے ہوئے گزار دے، اذان کانوں سے سن کر پھر لمبی تان کر سو جائے اور تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے، فجر کی فرض نماز نہ پڑھ سکے، تو بتائیے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا نہیں؟ ایک بندہ تہجد کے وقت میں سویا پڑا ہے، نماز کے وقت میں سویا، تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک آدمی تہجد کے وقت تک موبائل میں مصروف رہا، اذان فجر اپنے کان سے سنی، نہ نماز فجر کے لیے اٹھا اور نہ تہجد کے لیے اٹھا، لمبی تانی اور سو گیا، تو بتائیے انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سویا؟ نہیں میاں، اللہ نے آپ کو سزا دی ہے۔ آپ نے ساری رات غلیظ مناظر یوٹیوب پر دیکھتے ہوئے اور نافرمانی کی حدود میں داخل ہو کر آپ نے حرام چیٹنگ کرتے ہوئے گزار دی ساری رات۔ اللہ تعالیٰ کی اب سزا یہ ہے کہ آپ تہجد سے بھی محروم ہو گئے اور فجر کی نماز باجماعت ادائیگی سے بھی محروم ہو گئے۔ اور اسی طرح اللہ کی ایک سزا یہ ہے کہ نیکیوں کے موسم آتے ہیں اور انسان ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا رمضان آئے، رمضان کا لمحہ لمحہ انسان کو اللہ کی بارگاہ سے نوازنے والا ہے، لیکن انسان اس کے لیے تیار نہ ہو، رمضان کو قیمتی نہ بنائے۔ شب قدر آئی، اس کو جاگنے کی توفیق نہ ہوئی، شب برات آئی، اس کو جاگنے کی توفیق نہ ہوئی، ہر ہفتے اللہ نے پیر اور جمعرات کے 2 دن بھیجے، روزہ رکھنے کی توفیق نہ ہوئی، ہر ہفتے مجلس ذکر کا انعقاد ہوا، حاضری کی توفیق نہ ہوئی، 5 مرتبہ دن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے لوگوں کو بلایا، آپ کو آنے کی توفیق نہ ہوئی۔ تو نیکیوں کے موسم آئیں، سیزن آئیں اور پھر بھی آپ محروم ہو جائیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی سزا ہے۔ ورنہ تاجر ہو اور سیزن میں سو جائے، سیزن سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ بڑا بیوقوف بزنس مین ہوگا جو سیزن سے فائدہ نہ اٹھائے۔ بعض لوگ سیزن میں سال 6 مہینے کی کمائی کر لیتے۔ تو اس طرح اللہ نیکیوں کے بھی سیزن بیچتا ہے، نیکیوں کے بھی موسم بیچتا ہے، اور کوئی ان نیکیوں کے موسموں میں اللہ کی بارگاہ میں آ نہ سکے، اپنا سر جھکا نہ سکے، ذکر کے لیے زبان ہلا نہ سکے، تلاوت قرآن کو اپنی زبان پر لا نہ سکے، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا سمجھے۔ نیکیوں کا سیزن آیا اور میں اس سیزن سے کیا رہ گیا؟ محروم رہ گیا۔ اس لیے ایک سزا گناہوں کی اللہ تعالیٰ غیر محسوس طور پہ یہ دیتا ہے، باز نہیں آ رہا گناہ سے، کبھی صغیرہ گناہ کا مرتکب، کبھی کبیرہ گناہ کا مرتکب، کبھی ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے گناہ ہونے کے احساس کو بھی چھین لیتا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ نے آپ کے دل سے گناہ ہونے کو ہی چھین لیا، اب کرو گے توبہ؟ نہیں۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں خود ہی نہیں کر رہا ہوں نیکی، خود ہی مسجد نہیں جا رہا ہوں، خود ہی محفل ذکر میں نہیں جا رہا ہوں، خود ہی تبلیغ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، خود ہی میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں میرے عزیز، اللہ نے نہیں چاہا تیری زبان پر ذکر کا لانا، اللہ نے نہیں چاہا تیرا مجلس ذکر میں آنا، اللہ نے تمہیں گناہوں کی نحوست کی پاداش میں محروم کر دیا مسجد میں آنا۔ تو انسان جب مسلسل گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر سے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے تو کیسی شرمندگی، کیسی توبہ، کیسا استغفار؟ کون کرے گا استغفار؟ اور کیوں کرے گا؟
احساس جس کے دل میں ہوگا، جو بوجھ سمجھے گا گناہ کو، وہی توبہ کرے گا نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ ابھی اس کے سر پہ گر جائے گا، اتنا اس کو گناہ کا احساس رہتا ہے۔ منافق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی ناک پہ بیٹھی تھی اور اڑا دی، اگلے گناہ کا پھر ارتکاب۔ مومن جو ہے یہ گناہ ہونے کا احساس دل میں رکھتا ہے۔ اگر گناہ آپ کر رہے ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اور ان گناہوں پر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، ان گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو چکا، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی غیر محسوس سزا کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اور اسی طرح غیر محسوس سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انسان تنہائی کے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا بن جائے، خلوت اور جلوت میں تضاد آ جائے۔ تنہائی، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا کے پھینک دے گا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب ان کو تنہائی ملتی تھی تو اللہ کے حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے تھے، شراب پی لیتے تھے، زنا کا ارتکاب کرتے تھے، یا کسی بھی صغیرہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، صرف کس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اس کو یہ احساس بھی نہ رہا کہ وہ اللہ جس سے کائنات کی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ایحسب الانسان ان لم یرہ احد، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو بعض لوگ تنہائیوں کے اندر جی بھر کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گھنٹوں یوٹیوب پر حرام ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اپنے ایمان اور اپنی آنکھوں کے زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، ایمان کا جنازہ نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں دیکھ کوئی نہیں رہا، جی کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس گناہ کا اثر پڑے گا۔ وہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ مسلمانوں کے دلوں میں خاموشی سے ان کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، غیر محسوس انداز میں اس کی نفرت آ جاتی ہے۔ تو جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تنہائی میں، وہ جب غائب ہوتا ہے تو لوگوں کو اس کے غائب ہونے کا احساس نہیں ہوتا، جب موجود ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب کرنے والا جب لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب غائب ہو جاتا ہے تو لوگوں کو اس کے غائب ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی تھا کہ نہیں تھا۔ تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدائے علیم و بصیر تو دیکھے گا۔ تو تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ضروری۔ بعض اوقات تنہائی کے گناہ سال ہا سال انسان کرتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اتنا عرصہ ہو گیا کوئی پکڑ نہیں آئی۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنہائی کے گناہوں کی پکڑ بعض اوقات انسان بڑھاپے میں بھگتتا ہے۔ جوانی کے اندر تنہائی کے گناہوں کی سزا انسان بڑھاپے میں بھگتتا ہے، بڑھاپا اس کا ذلیل و خوار ہو کے گزرتا ہے، بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں، بے بسیوں، لاچارگیوں میں، محتاجیوں اور معذوریوں میں گزر جاتا ہے۔ اس لیے تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری۔ علماء فرماتے ہیں کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا ایمان پر خاتمے کا سبب ہے، کہ جو تنہائی میں بھی دیکھے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو تنہائی میں گناہ کا ارتکاب کرے گا تو گویا انسانوں کا اسے احساس رہا لیکن اللہ کے دیکھنے کا احساس نہ رہا، تو اس کی پاداش میں یہ آدمی مرتے وقت ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند منٹ کے مزے کی خاطر انسان ایمان تک کی محرومی کی سزا پالے، اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ تو علماء فرماتے ہیں من اصلح سریرہ اصلح اللہ علانیتہ، کہ جو اپنی تنہائی کو پاک کر لیتا ہے اللہ اس کی جلوت کو پاک کر دیتا ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کی خلوت اور جلوت یکساں ہو، یہ عدل ہے۔ بھائی جیسے اس کا لوگوں کے سامنے رویہ ہے، نماز روزہ تلاوت عبادت، ایسا ہی اس کا تنہائی میں بھی ہے، تو یہ عدل ہے۔ اگر خلوت اور جلوت برابر ہو تو یہ عدل ہے، اور اگر انسان کی جلوت خلوت سے بہتر ہو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت بزرگ بنا کر پیش کرتا ہے، عبادت گزار، تہجد گزار، ذاکر شاکر بنا کر پیش کرتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور تیسری صورت کیا ہے کہ انسان کی جلوت اس کی خلوت سے بھی بہتر ہو، تنہائی اس کی لوگوں کے سامنے آنے سے بھی کیا ہو؟ بہتر ہو۔ تو یہ تین صورتیں ہوں گی، جلوت اور خلوت اور جلوت یکساں ہو، یہ عدل ہے، اور خلوت جلوت سے بہتر ہو، یہ فضیلت ہے، اور جلوت خلوت سے بہتر ہو تو یہ سراسر ظلم ہے۔ لوگوں کے سامنے تو انسان اپنے آپ کو کچھ اور شو کر رہا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ تو تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور جو تنہائی میں نیکی کرتے ہیں، لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا تب بھی ان سے محبت کرنے والے بنتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے بزرگوں کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن آپ دل سے ان سے محبت کرتے ہیں؟ مثلا مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہزاروں نہیں شاید لاکھوں لوگ ہیں جو ان سے بن دیکھے محبت کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم میں سے کتنوں نے دیکھا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم میں سے کتنوں نے دیکھا ہے؟ لیکن لاکھوں کروڑوں انسان ان سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنی خلوتوں کو پاک رکھا، تنہائیوں میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بن دیکھے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دی۔ یہ صرف مردہ بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، زندہ میں سے بھی کتنے ایسے بزرگ ہوتے کہ جن کو انسان نے دیکھا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انسان ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ خلوت اور جلوت برابر، تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ انعام اللہ دیتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا کر دیتا ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بارہا ایسے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو تعریف کرتے ہوئے دیکھا کہ جن کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، تعریفیں کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنی تنہائیوں کو پاک رکھا۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ غیر محسوس سزاؤں سے بچ جائے تو دو کام کر لے، صرف کتنے کام کر لے؟ دو کام کر لے۔ نمبر ایک، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جائے، ایسے اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے جن کی جلوت اور خلوت یکساں ہو، ایسے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنے جن کی خلوت ان کی جلوت سے بھی بہتر ہو، ایسے اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے جو خدا کی طرف سے انسان کو ملنے والی غیر محسوس سزاؤں کو جانتے اور پہچانتے ہوں، جو آپ کو بتا سکیں کہ آپ اللہ کی پکڑ اور گرفت میں ہیں، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ تو اللہ والے آپ کو بتائیں گے کہ آپ اللہ کی کسی غیر محسوس سزا کی پکڑ میں ہیں جو آپ کو نہیں محسوس ہو رہی۔ آپ جیسا خود جو اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے وہ کسی کو کیا بتائے گا؟ آنکھیں گم کرتا راس کرا راہبری کنت، جو خود راستہ بھٹکا ہوا ہے وہ کسی کو کیا راستہ بتائے گا؟ جو خود اللہ کی غیر محسوس سزاؤں کی پکڑ میں آیا ہوا ہے وہ آپ کو کیسے بتائے گا کہ آپ اللہ کی سزاؤں کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی غیر محسوس سزاؤں سے ہم بچ جائیں اور اس کی پکڑ سے ہم نکل جائیں تو اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، جالس الحکما، اے میرے بیٹے سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ کتنا بیٹھا کریں گی؟ 10 میل کے فاصلے پر؟ کا نہیں، وَزَاحِمْ رُكْبَتَيْكَ بِرُكْبَتَيْهِمْ، اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دو، اپنے آپ کو ان کی صحبت میں لے آؤ۔ جالس العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھنے والے بنو، وَزَاحِمِ الْحُكَمَاء، اور حکیم لوگوں کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھنے والے بنو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی مردہ دلوں کو زندہ دلوں کے ساتھ کی برکت سے اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح مردہ ضمیر
اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے سینے میں دل ہے یا نہیں؟ بھائی دل ہے تو زندہ ہے نا۔ مجھے ڈر ہے اے دل زندہ کہ تو ہی نہ مر جائے کہیں، کہ زندگی تو عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دل کی دھڑکن ہے تو انسان زندہ ہے، دل ختم تو زندگی ختم۔ تو وہ لوگ جن کے دل زندہ ہیں انہیں عہد اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دل زندہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کی غیر محسوس سزاؤں کی پکڑ سے بچنے کا ایک راستہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں آئے جن کے دل زندہ ہیں، جن کے دل روشن اور منور ہیں، کا قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے۔ کہ انسان اپنا چراغ جلانا چاہتا ہو، موم بتی جلانا چاہتا ہو تو کسی جلتے چراغ کے قریب کر دے گا، اس کی موم بتی، اس کا چراغ بھی روشن ہو جائے گا۔ تو کسی اللہ والے کے دل کے قریب اپنا دل کر دیں گے، اس کی صحبت میں آ جائیں گے تو اللہ کی غیر محسوس صداؤں کی پکڑ سے ہم نکل جائیں گے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ دلوں کے اندر سختی آتی ہے اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے، اور دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں کہ ایمان والے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ذکر سے دلوں کی سختی دور ہوگی اور غیر محسوس سزاؤں کی پکڑ سے انسان نکلنے والا بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو کرنے والے مت بنو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ گفتگو کرنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا، آپ نے فرمایا إِيَّاكَ وَكَثْرَةِ الضَّحِكِ زاد الطالبین، کہ زیادہ ہنسنے سے بچو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حدیث میں کل کلام ابن آدم علیہ لالہ، انسان کی ہر گفتگو اس کے الٹ پڑے گی، اس کے خلاف جائے گی، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ کل کلام ابن آدم علیہ لالہ الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم۔ تو چار چیزیں بچانے والی ہیں، ایک اللہ کا ذکر، اور دوسرا اس ذکر سے محبت، اور تیسرا علم سے محبت، اور یا عالم اور طالب علم سے محبت، کہ انسان علم کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرنے والا ہو یا انسان ذکر کے لیے اپنی زبان کو ہلانے والا ہو۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ ہم اللہ کی غیر محسوس سزاؤں کی پکڑ سے نکل آئیں، تو اس کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، تو ہمارے دلوں کی سختی دور ہوگی، اور ہم اللہ کی غیر محسوس سزائیں جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، ان کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، ان سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے۔ تو نیت کر لی انشاءاللہ کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر کریں گے، اور ہفتہ وار مجالس ذکر میں بھی اہتمام سے آتے جاتے رہیں۔